الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں دوستو، انسان کو ایک کام کرنا ہے، اللہ ایک کام کریں گے بندے کے ساتھ کہ انسان اپنے باطل کو پاک کر لے، ظاہر کو اللہ پاک کر دے گا۔ پھر انسان اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ میں جو ہے اس کو درست کر لے۔ جب بندہ اپنا معاملہ جو اللہ کے ساتھ کا ہے اس کو درست کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات کو اللہ درست فرماتے۔ بندے اپنے معاملات کو اللہ سے اچھا اور خوبصورت بناتے تو اللہ بندے اور مخلوق کے درمیان جو ہے ایک دوسرے کے دلوں میں اس کے لیے محبتیں ڈال کر اللہ مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات کو صحیح کر دیتا ہے۔ تو انسان کے اعمال ہی ہے جو زمین پر مخلوق کے ساتھ میں یا پھر زمین کے اوپر اپنے ذات کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے تو ان ساری جگہوں پر کام آنے والی شے جو ہے وہ انسان کے اپنے اعمال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بالغ ہونے تک اس کے جسم سے جو اچھائیاں اور خیر کے اعمال نکلتے ہیں اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ اس کو لکھتا ہے، یا تو اس کے والد یا والدین کے نام اعمال میں نکلنے والے جسم سے اچھے اعمال کو اللہ پاک لکھ دیتا ہے۔ بچوں کے اچھے اور نیک کام اس کے والدین کے نام اعمال میں محفوظ کیے جاتے ہیں اور اس کا اجر اس کا ثواب والدین کو پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہی بچہ جب یہ برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، سیئات کرتا ہے نابالغی کے عالم میں، تو اس وقت میں اس کے جسم سے یہ اعمال جو نکل رہے ہیں اس کو لکھا نہیں جاتا، نہ والد کے نام اعمال میں اور نہ والدین کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے اور نہ بچے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو انسان کے نیکیوں کو بڑھوانا چاہتے ہیں تاکہ انسان کو کامیاب کرے۔ جب اللہ نے چاہا کہ ماں باپ کو کامیاب کرنا ہے تو بچے کے نیکیوں کو اللہ لکھ کر محفوظ کر رہا ہے والدین کے نام اعمال میں، اور یہی بچہ اگر گناہ کر لیتا ہے بچپن میں تو اس کے نام اعمال میں نہ لکھا جاتا ہے، نہ ماں باپ کے والدین کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ فرمایا جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے انسان، تو اس وقت اس کے جسم پر جو نکلتے ہیں اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں یا پھر وہ گناہ اس کے نام اعمال میں لکھنے والے دو فرشتوں کو اللہ مقرر کر دیتا ہے۔ انسان کے ساتھ پھر دو فرشتے انسان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کرامن کاتبین۔ یہ دو فرشتے اب یہاں سے آگے اس کے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ پاک اس کے نام اعمال جو جسم سے نکل رہے ہیں، اعمال اس کے جو جسم سے لکھ رہے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ نکلنے والے نیکیوں کو بھی لکھو اور برائیوں کو بھی لکھو۔ تو انسان جب بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد جب برائی کرتا ہے یا پھر نیکی کرتا ہے تو دونوں فرشتے قلم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کرامن کاتبین وہ اس کے اس حرکت کو محفوظ کر رہے ہیں۔ نیکی کر لیا تو نیکی کرنے والے فرشتے نے جو سیدھے طرف ہے وہ نیک فرشتہ جو دائیں طرف کے فرشتے کا امیر ہے وہ فوراً اس کو لکھ دیتا ہے۔
جب اس نے لکھ دیا تو لکھنے کے بعد اب یہ انسان پھر اگر نیکی کرتا ہے تو پھر لکھ دیتا ہے، اور اگر گناہ کر لیتا ہے تو دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ اس کو لکھتا نہیں ہے، بلکہ سیدھی طرف کے فرشتے سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں اس کو لکھوں یا نہ لکھوں۔ جب یہ فرشتہ کہتا ہے لکھو تو ہی لکھتا ہے، لیکن جب انسان برائی کرتا ہے تو اس وقت فوراً یہ سیدھے طرف کا فرشتہ اس کو لکھنے کی اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے کہ رک جا، کہیں ابھی اور تھوڑا انتظار کر کہ یہ توبہ کر لیں گا۔ پھر یہ ایک لمحہ انتظار کرتا ہے، پھر یہ وقت پر انتظار کرنے پر پھر پوچھتا ہے کہ وہ لکھو یا نہ لکھو، تو سیدھے طرف کا فرشتہ کہتا ہے کہ رک جا، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے۔ دوسری مرتبہ بھی وہ پھر اس کو روک دیتا ہے، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ پھر یہ سیدھی طرف کے فرشتے سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں لکھوں یا نہ لکھوں، لکھو جو اس نے خطا کی ہے۔ تو پھر تیسری مرتبہ 3 لمحے تک اور تین ساتھ اب وہ فرشتہ لکھتا ہے اللہ کے علم کے مطابق کہ اس کو جتنی مقدار اس کو رکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب جب یہ نہیں توبہ کرتا بندہ تو پھر سیدھی طرف کا فرشتہ کہتا ہے کہ لکھ دے، اب اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اب اس کی پرواہ نہیں، یہ اس نے اللہ کے غضب کو اپنی طرف جو ہے تو غصے کو اللہ کے بڑھا دیا ہے، لہذا یہ اب اسی کا مستحق ہے کہ اب اس کو اللہ چاہے اس کے ساتھ جو معاملہ کرے لکھ لے۔ یہ بد نصیب انسان کے گناہ کو لکھ دے، محفوظ کر لے، کیونکہ اس کو موقع ملا تھا کہ یہ توبہ کرے، اس کو موقع ملا تھا کہ یہ گناہ سے بچے بھی، اور یہ کیا ہے اس پر ندامت ہو اور اس پر جو ہے توبہ اور استغفار کرے، لیکن اس نے نہیں کیا، لہذا تو لکھ دے۔ اب یہ دونوں فرشتے اس سے بیزار آتے اس وقت جب انسان کے اس جسم سے وہ برائی وہ عمل نکلتا ہے جو کرنے پر اس کو سزا ملنے والی ہوتی ہے۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا جیسے جیسے انسان کی یہ عمر بڑھتی ہے، بڑھتے بڑھتے یہ انسان 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، اسلام کی حالت میں، شریعت کے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں جب یہ انسان 40 سال پورے کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو وہاں پر کچھ انعامات دیتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کو جنون والے مرض سے اللہ اس کی حفاظت کر دیتا ہے، اور دوسرے فرمایا کہ اس کو اللہ جو ہے برس کی بیماری سے اللہ اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ جنون جیسی بیماری سے بھی اللہ پاک اس کو محفوظ کرتا ہے، دوسرے برس کی بیماری سے اللہ حفاظت کرتا ہے، اور تیسرے جذام کی بیماری سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب انسان ایمانی حالت میں اعمال کے ساتھ گزرتے ہوئے 40 سال اپنی زندگی کے مکمل کرتا ہے تو یہ 3 انعام انسان کو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ اب یہ 3 انعام ملنے کے بعد پھر یہ انسان اپنی زندگی اسی حالت پر لے کر چلتا ہے اور اچھے اور برے اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کر چلتا ہے، اور غالب اپنے اچھے اعمال کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے لے کر چلتا ہے۔ تو ایک تو بچپن میں پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو لکھنا محفوظ کرنا بند کر دیا اور اس کے نیکیوں کو والدین کے نام اعمال میں ڈال دیا۔ جیسے ہی بالغ ہوا اللہ پاک نے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا اور گناہ اور نیکی کے لکھنے والوں میں نیکی کو آگے رکھا، اور 40 سال تک اسلام کی حالت میں گزرا۔ تو اب اللہ نے اس کو یہ 3 انعامات دے دیے، جذام، جنون اور برس، یہ 3 بیماریوں سے اللہ نے اس کی یہاں پر حفاظت کر دی۔ اب 40 کے بعد انسان پھر اپنے اعمال کو لے کر جیتا ہے، عمل صالحین پر اپنے آپ کو چلاتا ہے اور گناہ سے بچتے ہوئے 40 سال پورے کرتا ہے، اور 40 کے بعد جب 50 تک پہنچتا ہے تو فرمایا کہ اب اللہ پاک اس کے 50 سال کی عمر ہونے پر اللہ اس کے حساب کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، یہ اس کو وہاں انعام ملتا ہے۔ 50 سال کی عمر جب انسان کی ایمان کے ساتھ گزری تو اللہ کہتا ہے ایمان کے ساتھ گزرنے پر ہم تمہارے حساب کو آسان کر دیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ کہتا ہے اگر اس نے جسم سے اپنے نکلنے والے اچھے اعمال اور خیر کے کام کرتے ہوئے جیتے رہا اور اللہ نے عمر دی ہے جتنی، اب وہ 50 سے لے کر 60 تک اگر اس کی عمر چلے گئی تو 60 پر پہنچنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 60 پر پہنچنے کے بعد اللہ اس کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ اب یہ اللہ کی طرف اس کا دل اور دماغ دونوں کو اللہ رجوع کر دیتا ہے۔ 60 کی عمر میں انسان کا دل اللہ کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے، اعمال صالحین کے لیے اللہ کے خوف کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ انسان کا جسم، مزاج، دل، دماغ جڑ جاتا ہے۔
ہے، لیکن بد نصیب ہے وہ انسان جو 60 پر پہنچنے کے بعد بھی اس کا دل اس طرف سے غائب ہو جائے۔ شیطان جس کو اچک لے، شیطان جس کے مائنڈ اور دل اور دماغ میں اپنے آپ کو غالب کر دے، اور شیطان جس پر قابض ہو جائے، شیطان جس پر حاوی ہو جائے، پھر وہ انسان اس حالت میں اور اس عمر میں کیا آگے بھی اس سے چلا جائے تو بھی اس کا اعمالوں سے تعلق نہیں جڑتا۔ نشے کی چیزیں، برائیوں کی چیزیں، فحش بے حیائی کی چیزیں انسان کو اس کی طرف اس کو بڑھواتی ہے، اور اس کا دل اور دماغ ان برائیوں کی طرف رغبت لیتے ہوئے، اس کی محبت دل میں لیتے ہوئے انہی چیزوں سے جڑ کر رہتا ہے، لہذا شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان اگر جب اعمال صالحین کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑھائے، یا پھر بچہ ہو، بچہ بڑھائے اپنے آپ کو اعمال صالحین لیکن بڑھ نہیں پاتا ہے، بہت سارے والدین ہو یا انسان خود سے بیزار ہے، اعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتے، نیکیاں کرنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتے، خیر اور اچھائی کے کام پر آگے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو رکھنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتے، تو فرمایا کہ ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس بچے یا پھر وہ انسان جو ہے ان کے لیے ضروری ہے، ان کے دل پر، ان کے دماغ پر جو جس طرح سے دنیا نے اپنی چھاپ بنا لی، دنیا نے گھر کر لیا، دنیا نے ان کو جکڑا ہوا ہے، اور دنیا 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 کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو لے کر چل رہا ہے، ایسے انسانوں کے لیے فرمایا کہ ان کو چاہیے وہ ایک تو اپنے گناہ اور اچھائی ان دونوں پر نگاہ رکھے، اور اپنے کان کے اندر کسی سے کہلوا کر اذان کہلوائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر بچہ معصوم ہے، یا بچہ بڑا ہو رہا ہے، یا بچہ بڑا ہو کر بالغ ہو رہا ہے، یا بالغ ہو کر آگے نکل گیا ہے، لیکن اب بھی اس کا جسم، اس کا دماغ، اس کا ضمیر ایک نیکیوں پر کھڑا نہیں ہوتا ہے، وہ ضد پر ہے اور وہ نافرمانیوں پر ہے، ایسے بچوں کو چاہیے کہ صبح اور شام روزانہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر اس کو پلائے، اور اس کے اوپر بھی سورہ فاتحہ کا ورد جاری رکھے۔ ایسی اولاد نافرمانیوں سے بچتی ہے، اور ایسی اولاد نیک اور صالح بنتی ہے۔ جو بچپن سے نیک اور صالح ہوگی وہ 55 اور 60 پر پہنچنے کے بعد میں بھی نیک اور صالح ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا غمگین تھا، اور اس حالت میں ایسی غمگین حالت تھی میری کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھ پر کیا غم ہے۔ کیونکہ ان کا مزاج، ان کا دل اور ان کا دماغ انہیں اپنے آپ میں ہی بے چین کر رہا تھا، اور ایسی بے چینی تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اندر کیا بے چینی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ علی تمہیں کیا ہوا ہے کہ تمہارا جسم، تمہارا مزاج جو دیکھ رہا ہوں جو غمگین ہے، جو پریشان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں اور کس لیے پریشان ہوں۔ تو فرمایا کہ تم ایک کام کر لو، اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر میں جا کر کسی سے کہلواؤ اپنے کان کے اندر وہ کلمات، جو کلمات کہنے پر اللہ جسم کو شیطان سے اور دل اور دماغ کی نسوں اور رگوں کو شیطان سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو شیطان برائی اور شیطان انسان کے دل اور دماغ اور جسم کو جکڑ دیتا ہے، اور دل اور دماغ اور جسم پر حاوی ہو کر فکروں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کون سے کلمات کہلاؤں؟ تو کہا کہ جاؤ اور اپنے کان میں اذان کہلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے گھر کے اندر اور اپنے کان کے اندر اذان کہلوائی، لہذا جب اذان کہلوائی تو ان کا جو غم تھا اللہ نے وہ غم ان سے دور کر دیا۔ تو یہ شیطان جو ہوتے ہیں اور یہ جو نفس انسان کا ہوتا ہے اور دنیا کے جو چیزیں اور وساوس سے جو ہوتی ہے، فرمایا کہ انسان پر جب غالب آتی ہے، دل و دماغ کو جکڑ دیتی ہے، تو انسان کو احساس نہیں ہوتا نیکی ہے یا گناہ ہے، برائی ہے یا اچھائی ہے، خیر ہے یا شر ہے، یا پھر انسان کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا نیکیوں کی طرف، یا پھر انسان کے اندر مزاج میں بدلاؤ اور تبدیلیوں کا لانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، اگر وہ نافرمانی پر تل جائے، نافرمانی والے اعمال کرے، وہ بدبختی کرے، بد اخلاقی کرے، یا پھر جانور ہو جو بدک جائے، جو اچک جائے، جو دوڑ جائے، جو بے قابو ہو جائے، ایسا انسان ہو یا جانور ہو، یا ایسا مرض والا انسان ہو یا جانور ہو، فرمایا کہ ان دونوں کے کانوں میں اذان دو، اللہ ان دونوں کو ان ساری چیزوں سے پاک کر دے گا۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر ایسے عمل کرتے تھے جیسا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم نے ادھر کہہ دیا اور ادھر تمہارے صحاباؤں نے اس کو لپک کر لے لیا، اور صحابہ اس کو لے لیتے تھے اپنی زندگیوں میں، اور ایسے لیتے تھے گویا کہ اپنی زندگی کا مشن ہی وہی ہوتا تھا کہ جو نبی نے کہا رات دن اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ خیر میں یہاں بات بتلا رہا تھا کہ 60 کی عمر میں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو 60 کی عمر میں بھی انسان کی مزاج اور انسان کا دل اور دماغ نیکیوں کی طرف نہیں جھکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان 60 سال کی عمر میں ہو جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں خود اس کے مزاج کو، اس کے دل کو، اس کے جسم کو میری طرف رجوع کر دیتا ہوں، یعنی جھکا دیتا ہوں، وہ خود میری طرف آ جاتے ہیں۔ لہذا 60 کی عمر میں یہ اللہ کا انعام انسان کو یہ مل جاتا ہے کہ اس کو نیک کار اللہ بنا دیتے ہیں، اور پھر 70 تک اگر انسان اسلام اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو لے کر چلتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو چلاتا ہے، فحش بے حیائی اور برے کاموں سے اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے، تو فرمایا کہ جب 70 پر پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو خود مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ انسان کو اللہ چاہتا ہے کہ پاک کرے، اور انسان پاک ہوگا زمین پر اپنے گناہوں سے تو ہی اس کی پاکی ہے، ورنہ موت کے بعد انسان کو پاک نہیں کیا جائے گا۔ انسان کو پاک کرنے والی چیز دنیا میں اس کی توبہ ہے، انسان کو دنیا میں اللہ کا محبوب بنانے والی چیز اس کے نکلنے والے جسم سے نیک اور صالح اعمال ہے، کیونکہ انسان بعض وقت ایسے کام اور ایسے اعمال اپنی زبان سے، اپنی جسم سے کر لیتا ہے جس بنا پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ناراض ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اور اسی حال پر اگر انسان دنیا سے چلا جائے تو اب اس کو آخرت میں کوئی پاک نہیں کرے گا۔ مقدر اللہ رب العالمین نے موت تک کا جو اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور موت تک کی جو اس کی زندگی ہے، اگر اس میں اس نے اس سے نفع حاصل کر لیا تو یہ اس کو وہاں پر ہنسائے گی۔ امام مالک شرح موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مدینہ کے اندر قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے، ان قبیلوں کے اندر عورتیں تھیں، اور وہ عورتیں عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی اور مرد مردوں کو غسل دیا کرتے اگر کوئی مر جاتا تو۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، عورت کے انتقال ہونے پر ان قبیلے کی عورتوں نے آ کر اس کو غسل دینے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ جیسے اس کو غسل دینے لگ گئے، غسل دیتے گئے، غسل دیتے گئے، غسل دیتے گئے، یہاں تک کہ جب وہ عورت غسل دینے لگ گئی اور جسم پر اس کے پانی ڈال کر جسم کو ہاتھ سے مسلنے لگ گئی تو اس کا پاؤں، اس کا ہاتھ اس کے پاؤں سے اس کو لگڑتے ہوئے اس کے ران تک پہنچا، اور اس کے زبان سے پتہ نہیں وہ عورت تھی، اس کے زبان سے بے ساختہ نکلا، اپنے ساتھ والی عورتوں سے کہنے لگ گئی تمہیں پتہ ہے یہ عورت جو ہے نا، اس عورت کے تعلقات فلاں مرد کے ساتھ ہے، غلط تعلقات تھے فلاں مرد کے ساتھ اس عورت کے۔ اتنا جملہ اس کا کہنا تھا۔ میں یہاں پر یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان زمین کے اوپر اپنے زبان سے، اپنے جسم سے، اپنے دل سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، جب چھوٹے سے چھوٹا ہلکا بول انسان کے نزدیک وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، اللہ کے مخلوق کے پاس اللہ اس کو کتنا خطرناک کرا دیتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو اللہ اس کو کتنا شدید عذاب دیتے ہیں۔ ایسے جملے پر اللہ نے اس کی پکڑ کر دی، اس کا ہاتھ جاتا وہیں پر اس کے ران کے اوپر اللہ نے محفوظ کر دیا۔ جیسے اس نے یہ بول بولے وہ پیر پر اس کا ہاتھ چپک گیا، اب وہ ہاتھ نہ آگے جاتا، نہ اوپر جاتا، نہ نیچے جاتا، یہ ہاتھ اسی حالت پر رکا ہوا ہے۔ اب یہ بڑی پریشان ہے کہ ہاتھ کو اس کے ران سے چھڑائے، لیکن وہ ہاتھ چھوٹتا نہیں ہے۔ اب دھیرے دھیرے وہ کوشش کر رہی ہے کہ چھڑائے، لیکن چھوٹتا نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، دوپہر کا وقت سے عصر کا وقت ہوا ہے۔ باہر والے جو تھے میت کے وارثین وہ کہنے لگ گئے کہ بیبی جلدی کرو، ابھی ہمیں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے، انہیں دفن بھی کرنا ہے، لہذا آپ انہیں جلدی سے ہمارے حوالے کر دو۔ تو کہنے لگ گئے اندر سے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ جلدی کروں، میں نے تو چھوڑ دیا، آپ کی میت ہی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، لہذا یہ چھوڑتی نہیں۔ وہ ہاتھ کو کھینچتی ہے تو پیر بھی اوپر اڑ جاتا ہے، وہ ہاتھ اپنا آگے کرتی ہے تو پیر بھی آگے ہوتا ہے، ہاتھ اور جسم اس کا ایسے چپک گیا جیسے دونوں ایک حصہ ہے، چھوٹتا ہی نہیں۔ پریشان ہو گئی یہاں تک کہ عشاء تک، مغرب سے عشاء ہو گئی، عشاء سے دیر رات ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ایسی حالت پر اس کا ہاتھ جسم سے چپکا ہوا اور لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔
صبح ہو گئی. صبح ہونے پر لوگوں نے جو ہے کہا کہ اب یہ مسئلہ تو حد سے زیادہ ہے, چلو ہم کسی امام سے یا کسی اللہ والے سے یا پھر کسی قاضی سے جا کر پوچھ لیں کہ اب یہاں مسئلہ کیا کہتا ہے, کہ انہیں کیا کیا جائے. وہ چلے گئے ان کے پاس اور جا کر ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ فلاں کا مسئلہ اس طرح سے ہو گیا ہے, لہذا اس کا جسم کو اس کا ہاتھ چپک گیا, اب کیا کیا جائے. تو وہ کہنے لگ گئے کہ وہ جو ہاتھ ہے وہ عورت کا ہاتھ کاٹ کر چاقو سے اس کو جسم سے الگ کر دو. تو وہ جب واپس آئے تو اس کے جو نہلانے والے کے جو خاندان اور قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا ہرگز ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے, ہمارے نہلانے والے کے ہاتھ کو ذبح کیا جائے, کاٹ دیا جائے, لہذا ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. پھر لوگ اور پریشان ہو گئے, کہا کہ چلو فلاں دوسرے کے پاس جا کر اس کا فتویٰ معلوم کرے. وہ دوسرے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے, دوسری جگہ پہنچے, انہوں نے وہاں سے اپنے ذات سے رائے دی اور انہوں نے یہ کہا اگر یہ مسئلہ ہے تو جو مرا ہوا انسان ہے, مری ہوئی عورت ہے, اس کے پیر کو, گوشت کو اس کے ہاتھ سے جو لگا ہوا ہے اس کو چاقو سے کاٹ کر الگ کر دو. تو یہ میت کے وارثین کہنے لگ گئے کہ ہم اپنے جنازے کو خراب ہونے نہیں دیں گے, لہذا ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. دوسرا دن ہوا, تیسرا دن نکل گیا, 3 دن تک یہ لاش اسی حالت پر رہی, یا اسی حالت پر اس کے ساتھ چپکی ہوئی کھڑی ہے, نہ یہ چھوڑتی ہے نہ یہ نکلتا ہے, نہ یہ رشتہ دار آپس میں مانتے ہیں کہ کاٹ کر نکالا جائے. 3 دن گزر جاتے ہیں, تیسرے دن تک وہ لاش سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. لوگ پریشان حال ہے. تو کچھ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ چلو مدینہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس جا کر ان سے تو معلوم کر لے کیا کیا فتویٰ ہے اور وہ ہمیں کیا رائے دیتے ہیں. لوگ پہنچے امام مالک کے پاس اور امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا کہ فلاں جگہ اس طرح کا حال ہے اور یہ حالت پیش آئی ہے, آج 3 دن ہو گئے ہیں, ہم لاش کو لے کر کھڑے کی کھڑے ہیں. اب اس حالت پر جب 3 دن کا واقعہ ان کو بتلایا گیا, انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے لے چلو وہاں پر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آئے جہاں پر میت کو نہلایا گیا تھا. وہ آ کر وہاں پر پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس عورت کی طرف مخاطب ہو گئے جو نہلانے والی تھی. ان سے کہا کہ بیبی تم مجھے یہ تو بتاؤ, کیا تم نے ان مرنے والوں کے حق میں یا پھر تم نے اپنے زبان حال سے کوئی ایسے کلمات کہہ دیے تھے جس بنا پر یہ حال ہوا ہے؟ تم یاد کرو جب تم نہلا رہی تھی یا پھر نہلانے سے پہلے یا نہلاتے ہوئے تم نے اپنے زبان سے کوئی کلمات بولے تھے؟ تو کہنے لگ گئی ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عورت جو ہے جس کو ہم نہلا رہے ہیں, جس کو نہلایا جا رہا ہے جو مر چکی ہے, یہ عورت کے تعلقات فلاں مرد کے ساتھ غلط تعلقات ہے, میں نے یہ کہہ دیا تھا. تو وہ قاضی صاحب نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ جو تم نے بات کہی کیا تمہارے پاس اس بات پر 4 گواہ ہے؟ وہ کہنے لگ گئی کہ نہیں میرے پاس 4 گواہ نہیں ہے. تو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا یہ حیات تھی اس وقت اس نے اپنے زبان سے اپنا جرم اقرار کر لیا تھا تیرے سامنے؟ تو کہا کہ نہیں میرے سامنے انہوں نے یہ جرم اقرار نہیں کیا تھا. تو کہا کہ پھر جب تیرے پاس گواہ بھی نہیں ہے, تیرے پاس اس نے جرم بھی اقرار نہیں کیا تھا, لہذا تم نے جو کہا تھا وہ بہتان ہے اور وہ بہتان کے بنیاد پر اللہ کی طرف سے یہ تیرے لیے سزا ہے. اب یہ تو وہ اسی وقت نکلیں گا جب قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا اور جب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا, جب شریعت کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت شریعت کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے کیا ہے یہاں پر, کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ اب یہاں پر کس طرح سے حل نکالا جائے؟ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کو کھولا اور قرآن کریم کے سورۃ النور کو نکالا اور سورۃ النور کی آیت نمبر 4 کو کھولا اور رکوع نمبر 7 میں وہ کہنے لگ گئے, 18ویں پارے میں وہ کہنے لگ گئے قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 8. کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر صرف زبان سے بہتان لگا دے یا زبان سے کسی پر کوئی جو ہے تو الزام لگا دے, ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا بولا ہوا بول اس کو ثابت کرے اور اس پر 4 گواہوں کو لا کر کھڑا کر دے. اور اگر وہ 4 گواہوں کو حاضر نہیں کرتا تو لہذا وہ مجرم ہے, اور وہ مجرم ہونے پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائے. لہذا امام مالک نے کہا کہ اے لوگو, اے جلادو, میں قاضی اور قضا ہوں مدینۃ المنورہ کا, اور میں اجازت دیتا ہوں کہ تم آگے بڑھو اور اس عورت کو کوڑے مارو. وہ آگے بڑھے اور اس عورت پر انہوں نے کوڑوں کو برسایا, 1-2 سے لے کر 50 کوڑوں تک پہنچے, لیکن وہ ہاتھ جسم سے نہیں چھوٹتا, یہاں تک کہ 7 کوڑے ہو گئے, 70 کوڑے ہو گئے, 75 کوڑے ہو گئے, 79 کوڑے ہو گئے, لیکن جسم سے وہ ہاتھ نہیں چھوٹا. جب 80واں کوڑا مارا اس کے جسم سے وہ ہاتھ
چھوٹ گیا اور وہ عورت زمین پر گر گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ دیکھو انسان اپنے زبان سے اللہ کے خلاف اور زبان سے انسان کے خلاف، زبان سے انسان کے خلاف ایسے بول دیتا ہے اور جیسے بہتان ہو جاتے ہیں۔ بولنے میں تو بڑا معمولی بول تھا، نہلاتے یوں ہی کہا تھا کہ فلاں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں۔ کہا کہ اتنے ہلکے بول پر اللہ کو اتنا شدید غصہ آیا کہ اللہ پاک نے اس کی پکڑ کر دی اور دنیا ہی میں اس عورت کے جسم سے اس کے ہاتھ کو چپکو دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم 70 سال کی عمر تک جب پہنچ جاؤ تو تمہارا یہ حال اور یہ عالم ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو ان کے جسم سے پاک کر دیتا ہوں۔ تو پتہ بھی ہے ہمارے جسم سے کیسے اور کتنے گناہ نکلے ہوئے تھے، ہم اسے جان تو لے کہ اللہ 70 سال تک اسلام اور شریعت میں رہنے پر اللہ پاک یہ کہتا ہے ایمان کے ساتھ ہونے پر 70 پر میں انعام دیتا ہوں کہ اس کے سارے گناہوں کو پاک کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ پاک کہتا ہے ایمان کے ساتھ پھر یہ 80 سال تک جیتا ہے اور جیسے 80 سال تک یہ اعمال صالحین اور نماز اور قرآن پر رہتا ہے تو 80 سال تک جینے پر اللہ یہ کہتا ہے اے فرشتوں اب اس کے جسم سے جو اعمال نکل رہے ہیں اور جو اعمال یہ بندگی میں کیا کرتا تھا، یہ جو اعمال صحت اور تندرستی میں کیا کرتا تھا، جو اعمال یہ ایسے عالم میں جب طاقت تھی اس وقت کیا کرتا تھا، اب وہ عالم یہ ہے اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا، اس کی عقل ساتھ نہیں دیتی۔ لہذا ایسے وقت میں جو 80 سال تک یہ پہنچا ہے، اب یہ کرے یا نہ کرے، یہ بھی کرے یا او بھی کرے، یا یہ لیٹے یا بیٹھے بھی، اور اس کے دل اور دماغ میں صرف خیالات آ جائے، نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، وہ عمل کرنا ہے جو اس نے جوانی میں کی تھی، طاقتور ہوتے ہوئے کیا تھا۔ فرمایا کہ یہ تم لکھ دو اور اس کے نام اعمال میں لکھا کرو، یہاں تک کہ وہ 80 سال پر جب پہنچتا ہے انسان ایمان کی حالت میں تو اس کے نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے یہ کرے یا نہ کرے فوراً اس کے نیکیوں کو لکھو۔ 90 سال کی عمر تک جب یہ پہنچتے ہوئے آگے نکلتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں اب میں خود اس کا اکرام کروں گا اور میں یہ اعزاز کروں گا اور میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا۔ اب اس کے گناہ بھی میں نے پورے کے پورے مٹا دیے، اس کے نیکیوں کا دفتر میں نے نیکیوں سے بھر دیا، لہذا تم گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ اب جب یہ میرے پاس آئے گا تو اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم پر اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ اور ایک بھی برائی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں 90 سال تک جب انسان اسلام اور اعمال پر رہتا ہے اور زندگیوں سے گناہ اور نیکیاں ان دونوں کی پہچان کرتے ہوئے اپنے آپ کو چلاتا ہے اور جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہے اس میں نیکیوں کو آگے رکھتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے جو زندگی ہے، اللہ پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ پاک جو ہے اس کے گناہ اور برائیوں میں، نیکیاں ماں باپ کے نام اعمال میں، اور بالغ ہونے پر اللہ پاک اس کو اس کے الگ سے پھر اس کے نیکیوں کو اور نیکیوں اور نام اعمال میں فرشتوں کو لکھنے پر تیار کر دیتا ہے۔ اور 40 پر پہنچنے پر 3 انعام مل گئے اور 50 60 اور 70 اور 80 پر پہنچنے پر اللہ نے یہ انعامات دیے، یہاں تک کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم نیکیوں میں آگے رہے، برائیوں سے بچے، توبہ کرے، استغفار کرتے ہوئے رہے اور نیک اور خیر کے کام میں اپنے آپ کو آگے لگائے، اچھائی اور بھلائی کے کام میں اپنے آپ کو آگے لگائے۔ مسلمان ہے، مسلمان والی زندگی پر اپنے آپ کو چلائے، قرآن اور شریعت پر اپنے آپ کو چلائے، کیونکہ میرا کیا ہوا ہے مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، میرے اعمال میرے ساتھ باندھے ہوئے ہوگے، میرا حساب میرے ساتھ ہوگا اور میرے نیکیاں مجھے جنت میں پہنچائے گی اور میرے گناہ مجھے جہنم میں پہنچائے گے۔ وہاں پر انسان افسوس کرے گا۔ اس لیے آج اپنے اعمال پر، آج اپنے آپ پر، آج اپنے اعمال اور اپنے رات دن کے زندگیوں کا محاسبہ کرے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو وہ اعمال صالحین کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال سے رب راضی ہوتا ہے اور جس سے زندگی خوشحال بنتی ہے اور جس سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالحین کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔